पुर इसरार वाक़यात और शैतानी कुव्वतों के रूबरू किसी तिलस्माती वजीफ़े या किसी पीर के असाए मोजज़ नमा के बगैर आयात कुरानी के विर्द और दरूदों का सहारा, सिफली ताकतों के खात्मे के लिए मातूब और मुर्तिद इल्म का सहारा नहीं लिया। गुमराही और अनदेखी कबाहतों में घिरे इंसान के लिए वाहद सहारा खुदा की ज़ात और उसकी याद। अस्सलामु अलैकुम सर। पेश खिदमत है दीवाना इबलीस एपिसोड नंबर 21। मुझे क्या करना होगा सर? खासी देर के बाद उसने सर उठाया और फारूकी ने उसे जो बताया वो चंद फिक्रों पर मुश्तमिल एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर मार्था का चेहरा जर्द पड़ गया। और आप इसे बिल्कुल मामूली बात कह रहे हैं? वो हैरत से बोली। हाँ मार्था, क्योंकि असल में ये सारा झूठ होगा, सरासर झूठ। हम तो ऐसे सच से गुजर कर आ रहे हैं जिसकी परछाई भी तुम पर पड़ जाती तो शायद तुम्हारा सांस रुक जाता। मैं अगर दहशत से मर गई तो वो अचानक बोल उठी, नहीं मार्था, मैं खुदा नहीं हूँ, मगर खुदा पर मेरा भरोसा कामिल है। तुम्हें कुछ नहीं होगा और फिर हम सब लोग तुम्हारे करीब ही होंगे। फिर भी सर, वो हचकचा कर बोली। मैंने कहा ना मार्था, तुम्हें मजबूरी कोई नहीं है। तुम अगर इस मामले से अलग होना चाहो तो आज़ाद हो, ताहम किसी से उसका जिक्र मत करना। मेरी बस इतनी ही दरख्वास्त है। सर, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की आई है क्या? अचानक उसने ऐसा सवाल कर दिया जिसने फारूकी को बौखला कर रख दिया। ये कैसा सवाल है मार्था, और उसका हमारी इस गुफ्तगू से क्या ताल्लुक़? आप बताइए तो मेरे लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है। वो बच्चों की तरह ज़िद पर उतर आई। बहुत ज़रूरी है क्या? फारूकी ने संजीदगी से पूछा। जी हाँ, वो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख कर बोली। तो सुनो मार्था। फारूकी ने उसकी सहर अंगेज़ आंखों में झांक कर देखा। आज से पहले नहीं थी, अब है। क्या मतलब सर? वो उलझ कर बोली। मैं समझी नहीं। क्या फ़ारसी बोली है मैंने? वो बदस्तूर उसकी आंखों में झांक रहा था। मैंने कहा कि आज से पहले कोई नहीं थी, अब है। कौन है वो गड़बड़ा गई। ढूंढ लो, पहचान लो। फारूकी ने एक गहरा सांस लिया और कुर्सी की पुश से टिक गया। वैसी बदएतमाद है कि उसे मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आ रहा। सर, मार्था बदहवास सी हो गई। जी आप क्या कह रहे हैं सर? मैं ठीक कह रहा हूँ मार्था। फारूकी दोनों हाथ गद्दी पर बांध कर बोला। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और ये बात तो सच के दामन में फूलों की खुशबू की तरह बांधने वाली है। इसमें झूठ की गिरा दे ही नहीं सकता। सर, वो परेशान सी हो गई। आप मैंने जो कहा तुम समझ रही हो मार्था। वजाहत क्यों चाहती हो? क्यों चाहती हो कि फूल से खुशबू उड़ जाए और महज रंग फीके पड़ने के लिए बाकी रह जाए? सर, अचानक उसने पूरी बेबाकी से फारूकी की आंखों में झांका। कहीं मुझे इस मामले में फ़आल करने के लिए तो आपका ये दावा लबों तक नहीं आया। पगली हो मार्था। फारूकी धीरे से हंसा। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं या सोहराब डॉक्टर अरसलान से बात करके इस मामले में मदद चाहें तो हमारा मसला हल ना होगा? बस ये है कि ज़रा बहस ज़ोरदार करना पड़ेगी, और ये भी ना हो पाए तो क्या कलंगा, जिसके बारे में तुम्हें तफसील से बता चुका हूँ, क्या वो कोई इंतज़ाम ना कर पाएगी? फिर तुमसे गेम करने का मतलब? मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ कि ये मामला जितने कम लोगों में आए उतना ही अच्छा है। और उसकी आखिरी वजह बताऊँ तुम्हें मार्था? जी बताइए। वो अब कतन खौफज़दा ना थी। उसके लहजे में एक एतमाद था। मैं चाहता हूँ मार्था, इस किस्से में शामिल, इस किस्से को इख्तिताम तक पहुँचाने वालों में कोई पराया ना हो, सब अपने हों। सबका एक दूसरे से कोई ना कोई ऐसा ताल्लुक़ हो जो खून के रिश्ते से ज़्यादा मजबूत हो, और मोहब्बत, एतमाद, एतबार और यकीन से बढ़कर कोई रिश्ता पायदार होता है और ना मजबूत। क्या तुम अपनों में शामिल होने से कतराना चाहती हो मार्था? नहीं सर, वो बेइख्तियार कह उठी। मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, मगर मुझे अपनों से डर बहुत लगता है सर।
جفاکار نکل جاتے ہیں، ہے نا؟ فاروقی نے اس کی جانب بڑی گہری نظروں سے دیکھا اور الزام بھی نہیں لیتے، وہ بے اختیار کہہ گئی، جو لوگ ہمیشہ دوسروں کو کچھ دینے کے چکر میں رہتے ہیں نا مارتھا، ان کی بہت سی اقسام ہیں۔ یہ جفا اور الزام دینے والوں کو بھی اپنی ایک دنیا ہے۔ میں تم سے تفصیل نہیں پوچھوں گا، مگر یہ ضرور کہوں گا مارتھا کہ جس نے تمہیں جفا کے بعد الزام بھی دیا، کیا اس نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ دینے کے لیے ایک چیز تمہارے پاس بھی ہے جسے تم سنبھال کر رکھنے کی احتیاط میں مبتلا ہو؟ وہ کیا سر؟ مارتھا نے پوچھا۔ ایک دم اس کا لہجہ زخمی سا ہو گیا تھا۔ خیر مارتھا، خیر، برائی کے بدلے اچھائی، شر کے بدلے خیر، یہی وہ سنہری ازلی اور ابدی اصول ہیں جو ہم جیسے تہی دامنوں کے لیے دولت لازوال بن کر رہ جاتا ہے۔ بھول جاؤ مارتھا کہ تم سے کسی نے جفا کی تھی، بدلے میں الزام بھی دیا تھا، تم نے اس سے محبت کی ہوگی، اسے وفا دی ہوگی، مگر پچھتاوے اور احتیاط نے تمہیں اپنی دولت چھپا کر رکھنا کیوں سکھا دیا مارتھا؟ یہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ ہم محبت چھپا کر رکھنے کی جگہ ہی ڈھونڈتے رہ جاتے ہیں کہ زندگی کی شام ہو جاتی ہے۔ پھر اس اندھیرے میں ہمیں محبت چھپانے کی جگہ تو نہیں مل پاتی۔ 2 گز زمین کا گہرا گڑھا ضرور آغوش میں لے لیتا ہے۔ اس زہریلے وقت، اس موسوم لمحے سے بچو مارتھا، کبھی اندھیروں میں ہاتھ پاؤں مارنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اجالوں کے سفر میں تنہا چلنا ایک اور عذاب ہوتا ہے۔ کوئی ساتھ نہ ہو تو کم از کم کسی کی یاد تو ہو، یاد بے وفا کی بھی ہو تو کبھی کبھی خوشبو دے جاتی ہے۔ خیالوں ہی میں صحیح، پھر یہ تو سوچو کہ وہ کیا شے ہوگی، کیا شہکار ہوگی جو تم سے تمہاری محبت کو چھین لے گیا، اور ایسی کیا قیامت ہوگی کہ وہ جس نے تمہارے محبوب کو تم سے اتنا بدظن کر دیا کہ وہ تمہیں الزام دے کر منہ پھیر گیا۔ میں تمہیں یا تمہاری وفا کو الزام نہیں دے رہا مارتھا، تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ زخم کی ٹیس کو زندگی بھر نہ پھیلاؤ۔ باہر کا غم اندر کی خوشیوں کو چاٹنے لگے تو زہر کھا لینا چاہیے۔ ایسے جینے سے وہ موت بہت بہتر ہے مارتھا، جس میں سکون نام کی کوئی شے تو ہو۔ یہ بے چینی، ماضی کا عذاب اور آئندہ کے لیے کسی پر بھی اعتماد نہ کرنے کی سزا اتنی لمبی ہو جائے کہ تم زندگی کا آخری سانس بھی جانچ پرکھ کر لینا چاہو۔ اس سے بڑی زندگی اور زندگی دینے والے سے بے وفائی اور کیا ہوگی مارتھا؟ اپنے خالق کی دی ہوئی ہر نعمت کو تم شک کی کسوٹی پر پرکھنے لگو گی تو کب تک تمہارا لحاظ کرے گا وہ؟ ایک دن وہ تم سے اپنی نعمتوں کا ناتا توڑ لے گا۔ پھر کوئی فاروقی تمہیں یہ فلسفہ سمجھانے کے لیے وقت ضائع نہیں کرے گا۔ پھر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مارتھا، مجھے تمہاری ان بڑی بڑی آنکھوں کے زہر نے ڈس لیا ہے، اس لیے میں تم سے چند لمحوں کے ساتھ تریاک مانگ رہا ہوں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مارتھا، اسے کسی کے کام آ جانے دو۔ تم دامنے دریدہ ہو کہ کسی نے تمہارے آنچل کو جفا کے کانٹوں پر پھینک کر تار تار کر دیا ہے۔ میں تہی دامہ تھا کہ زندگی کو میں نے اس نظر سے اب تک دیکھا ہی نہیں تھا، اور اب ایک سوچ اور بھی سدرا بن جاتی تھی کہ عمر ڈھل رہی ہے، شام دور نہیں ہے۔ شباب نے سرد سانس لینے کے لیے نیت باندھ لی ہے، لیکن یہ وقت بڑا ظالم ہے مارتھا، یہ دل بڑا ستم گر ہے۔ میں شاید تم پر اب بھی نہ کھلتا، خاموشی سے تمہاری آرزو کو دل میں چھپائے زندگی گزار دیتا، اور شاید کبھی تمہیں دوبارہ ملنے کی کوشش بھی نہ کرتا، مگر ہوا یہ کہ صورتحال ایسی ہو گئی جس نے مجھے بے زبانی کی قید سے آزاد کر دیا۔ جواب میں تم نے کیا کیا مارتھا؟ تم نے جذبوں کو شکست کی سلیب دے دی۔ نہیں سر، وہ تڑپ اٹھی، میں زخم خوردہ ہوں، مجھے آپ بھی الزام دے رہے ہیں، اس نے بھی یہی کیا تھا۔ وہ جفا کے بعد الزام دے رہا تھا مارتھا، میں تو وفا سے پہلے شک گزیدہ ہو گیا۔ فاروقی کے لبوں پر بڑی دل فگار مسکراہٹ ابھری۔ کاش کہ میں تم پر اپنا حال دل نہ کھولتا مارتھا، اور یہ آپ خود پر نہیں مجھ پر ستم کرتے سر۔ مارتھا نے بے باکی سے کہا، میں جب بھی جان لیتی تب ہی میں آپ کو معاف نہ کرنے کی قسم کھا لیتی۔
बस। फारूकी ने दोनों हाथ सामने करके आंखें बंद कर ली। बस मार्था, अब कुछ मत कहो, मैं शेर हो गया, छींक जाने को जी चाहने लगा है। सर, मार्था ने उसके दोनों हाथ थाम कर चूम लिए। आइए, मुझे समझाइए, मुझे बताइए, मुझे क्या करना है, कब करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। मार्था, फारूकी ने हाथ खोलकर उसका कमल ऐसा खुशबूदार चेहरा थाम लिया। उसकी आंखें वाह हुई तो वहाँ वफाएं जगमग जगमग कर रही थी। अब अगर मैं मर भी गया मार्था, तो मुझे यकीन है मेरी कब्र पर वीरानी नहीं होगी। किसी के दो खूबसूरत हाथ वहाँ दिया जलाने के लिए मौजूद होंगे। और अगर मैं ना रही सर, तो मुझे अपने ना होने का यकीन कभी बेचैन नहीं करेगा। मैं जान गई हूँ कि मेरे लिए कोई है जो दुआ के लिए हाथ उठाएगा तो उसकी हथेलियों पर शबनम के कतरे आमीन आमीन कहने के लिए गिर रहे होंगे। वो दोनों बेखुदी के आलम में उठे और साथ साथ चलते हुए अंदर चल दिए। उन कदमों की आहटें जैसे उस यकीन पर मोहर थी कि मोहब्बत और यकीन से बढ़कर कायनात का हुस्न किसी शय से वाबस्ता नहीं है। फारूकी और मार्था जब कमरे में दाखिल हुए तो ताहरा बेगम शमा के सरहाने बैठी उसका सर दबा रही थी। शमा महुए ख्वाब थी। वो सर दबाने के साथ साथ कुछ पढ़ पढ़ कर उस पर फूंक भी मार रही थी। सोहराब किसी सोच में गुम अपनी जगह बैठा था और कलंगा आंखें बंद किए सफ़ेद माला की मोतियों पर कुछ बदबदा रही थी। मार्था ने एक नज़र फारूकी की तरफ देखा, फिर निपे तले कदम उठाती शमा की जानब बढ़ गई। ताहरा बेगम ने उसे मुस्कुराकर देखा और अपने काम में मसरूफ़ रहीं। मार्था ने सफ़ेद कोट की जेब से थर्मामीटर निकाला और शमा का टेम्परेचर चेक करने लगी। सोहराब ने खंकार कर कलंगा को खबरदार किया। उसने पट से आंखें खोल दी। फारूकी उसके साथ वाली सिंगल सीट पर बैठ रहा था। क्या रहा? सब ठीक हो गया, फारूकी ने ज़ारी लब जवाब दिया तो कलंगा के चेहरे पर इत्मीनान के आसार उभर आए। मगर कलंगा, बाहर चलो, यहाँ ये बूढ़ी औरत ख्वाह मख्वाह परेशान हो जाएगी, कलंगा ने पाँव कलीन पर उतारते हुए कहा। सोहराब और फारूकी की नज़रें मिली। दोनों उस पर राज़ी हो गए और बज़ाहिर वो दोनों मगर दर हकीकत तीनों कमरे से निकल आए। मार्था, हम ड्राइंग रूम में हैं, डॉक्टर अरसलान आते होंगे, हम वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। यस सर। मार्था ने सर को ज़रा खमसा खम दिया और अपने काम में लगी रही। ड्राइंग रूम के दरवाजे का पर्दा सोहराब ने एक तरफ इकट्ठा कर दिया ताकि किसी भी आते जाते को देख सके। तीनों आमने सामने बैठ गए और फारूकी ने लब खोले। मैं ये कहना चाह रहा था कलंगा, कलमाशा को कैसे इल्म होगा कि यहाँ ये हादसा होने जा रहा है? वो हमसे बेखबर नहीं है, कलंगा ने बड़े अजीब से लहजे में कहा। वो शमा के ख्वाब में आता है और उसके दिमाग में मौजूद तमाम खबरें लेकर रुखसत हो जाता है। वो जब भी उसे दिखाई देगा उसे खौफजदा करने के साथ साथ ताज़ा सूरत हाल से भी आगाह हो जाएगा। ओहो, फिर तो हमारा खेल चौपट भी हो सकता है। सोहराब ने तशवीश ज़ाहिर की। वो कैसे? कलंगा ने पूछा। वो ऐसे कि जब शमा को मालूम होगा कि हम कलमाशा के लिए एक चूहेदान तैयार कर रहे हैं तो उसके ज़रिए कलमाशा उससे आगाह तो हो जाएगा ना, मगर उसे बताएगा कौन? कलंगा ने उसी लहजे में कहा। यानी? और भोले बाबू, कलंगा ने संजीदगी से कहा, शमा को यही बताया और ज़ाहिर किया जाएगा कि उसके साथ जो हो रहा है वही हकीकत है। ये इसीलिए तो ज़रूरी है कि कलमाशा धोखे में रहे, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि शमा को अदाकारी ना करनी पड़े, वो किसी भी मोड़ पर थिड़क ना जाए। हाँ, सोहराब ने जैसे सारी बात समझ ली। वाकई कलंगा, ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही थी, फारूकी ने उसकी तायद की। वो इसलिए नहीं आ रही थी कि तुम लोग इस हकीकत से बेखबर थे कि कलमाशा शमा के जहन के ज़रिए हम सब की कफ़ियात और सूरत हाल से बाखबर हो रहा है। लेकिन क्या ये हैरत की बात नहीं है कलंगा कि इतना बड़ा साहर और शैतान का पुजारी इस वक्त बेबस और कमज़ोर नज़र आ रहा है? तुम लोगों के लिए ये हैरत की बात है, मगर मेरे लिए नहीं। रकीदों की रूह उसके ज़ख़ीरा क़ुव्वत में जाने के बाद मुसलसल दीमक की तरह उसकी ताकतों को नाकारा कर रही है। मैंने उस पर यूं ही हाथ नहीं डाला था। वो अपना कुफारा अदा करने के लिए दायमी अजाब से निजात पाने के लिए ही मेरे साथ आवन पर आमादा हुआ था।
اس نے اپنی نجات کے ساتھ ساتھ کلماشا کی تباہی میں بھی جو کردار ادا کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا وہ کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔ میں تو وقت کی کروٹ پر حیران ہوں بابو۔ 225 سال کے طویل انتظار اور کرب اور اذیت کے صحرا میں آبلا پائی کے بعد اچانک کی ہر شے نے میرے حق میں گواہی دینا شروع کر دی۔ مظلوم کی آہ ضرور اثر لاتی ہے کلنگا، ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے، اور تم تو ماں بھی ہو۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ماں کی دعا اور فریاد براہ راست خالق کونوں مکان کے حضور داد رسی پاتی ہے۔ ہاں، کلنگا کھوس ہی گئی۔ میں نے دیکھا ہے بابو، تمہارا مذہب سچا ہے، اس کا ہر لفظ سچا ہے۔ پھر وہ چونک کر بولی، بہرحال اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے منصوبے پر عمل شروع کریں۔ اسی وقت باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر ارسلان آ گئے۔ سہراب اٹھتے ہوئے بولا، میں یہی ہوں، سب ٹھیک ہونے پر ملتی ہوں، کلنگا نے کہا اور غائب ہو گئی۔ سہراب کا اندازہ درست تھا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر ارسلان بابا کی معیت میں اندر داخل ہوئے۔ فاروقی اور سہراب نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ کیسی ہے اب شمع کی طبیعت؟ ادھیڑ عمر ڈاکٹر ارسلان نے کھڑے کھڑے لیک سے لیک کے بعد پوچھا۔ آرام سے سو رہی ہے، سہراب نے صورتحال کو لپیٹ لیا۔ آئیے چل کر دیکھیں۔ وہ تینیں آگے پیچھے چلتے ہوئے شمع کے کمرے میں آئے، جہاں مارتھا بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھی کوئی میگزین دیکھ رہی تھی۔ طاہرہ بیگم ایک طرف صوفے پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی اور شمع نیند میں گہرے سانس لے رہی تھی۔ مارتھا ان کو دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر ارسلان نے چارٹ دیکھا، شمع کی نبض اور دل کی دھڑکن چیک کی، آنکھوں کے پپوٹے اٹھا کر معائنہ کیا، پھر اس پر اپنے نوٹس دیے اور مطمئن انداز میں پیچھے ہٹ گئے۔ بالکل ٹھیک ہے، کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔ مارتھا ابھی ہفتہ بھر یہیں رکے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب پوری طرح صورتحال اطمینان بخش ہو جائے تو آپ کی جان چھوڑی جائے۔ آپ کا احسان ہے ڈاکٹر صاحب، سہراب نے ممنونیت سے کہا۔ نہیں بھائی، تم میرے بیٹے ہو تو یہ بہو ہے، مجھے اپنے دوست کو بھی آگے جا کر منہ دکھانا ہے۔ یہ پیشہ ورانہ فرائض کے علاوہ کچھ ہے؟ بس، ڈاکٹر ارسلان نے مسکرا کر کہا۔ اب میں چلوں گا مارتھا، بی کیئرفل بیبی۔ یس سر، وہ ادب سے بولی۔ ڈاکٹر صاحب کھانا کھا کر جائیے نا، ہم لوگوں نے بھی ابھی نہیں کھایا، سہراب نے کہا۔ نہیں بھائی، تمہاری آنٹی مارے گی، وہ خوش دلی سے بولے۔ صرف رات ہی کا کھانا تو اس کے ساتھ کھانے کو ملتا ہے، کبھی کبھی کیا اکثر صبح کا ناشتہ بھی ہاسپٹل جا کر کرنا پڑتا ہے، اس لیے معذرت۔ وہ ہنستے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد طاہرہ بیگم بھی شمع کو پیار کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ سہراب اور فاروقی نے بابا کو کھانا وہیں لانے کا کہا۔ کھانا خاموشی سے کھایا گیا۔ پھر جب انہوں نے چائے پی کر برتن بابا کے حوالے کیے تو کلنگا آ دھمکی۔ مارتھا، فاروقی نے پکارا۔ یس سر۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی اور فاروقی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگایا کرو بھائی، اس نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ صرف مارتھا سن سکی۔ سہراب کو سمجھ نہ آئی کہ اس نے کیا کہا ہے۔ مارتھا، جی سر، کہہ کر اچانک خاموش ہو گئی اور اس کے چہرے پر شرم کی سرخی پھیلی، مگر اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ دیکھو، کمرے میں اس وقت کلنگا موجود ہے، اگر تم چاہو تو وہ تمہارے سامنے آ سکتی ہے۔ سر، وہ ذرا جھجکی، پھر جیسے اس نے فیصلہ کر لیا، میں چاہوں گی سر کہ وہ میرے سامنے آ جائیں، اور کلنگا اس کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ مارتھا ایک لمحے کو لرزی اور اس نے اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کلنگا کا عجیب و غریب حلیہ ہضم کرنے میں اسے چند منٹ لگے۔ اس نے ماتھے کا پسینہ صاف کیا اور پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ تو یہ ہے کلنگا دیوی، وہ دھیرے سے بولی۔ دیوی؟ کلنگا نے زیر لب دہرایا۔ نہ بی بی، دیویاں تو بڑی مہان ہوتی ہیں، میں تو ایک ماں ہوں، ایسی ماں جس کا دکھ ان 2 بیٹوں اور ایک بیٹی نے اپنے کندھوں پر لاد لیا۔ وہ سہراب، فاروقی اور شمع کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ چند لمحوں میں کلنگا کا سارا خوف مارتھا کے دل و دماغ سے دور ہو چکا تھا۔ اب وہ سب اس کے سامنے بیٹھے بڑے خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا وقت ہو گیا بابو؟ اچانک کلنگا نے پوچھا۔ رات کے 11:30 بج رہے ہیں، سہراب نے ریسٹ واچ پر وقت دیکھ کر بتایا۔
اگر 2 گھنٹے کے اندر اندر انتظام ہو سکتا ہے تو سامان منگوا لو، ہو سکتا ہے آج کی رات ہی فیصلہ کن ہو جائے۔ اچھا، فاروقی نے جلدی سے کہا۔ مارتھا، کیا سامان ابھی لایا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، 2 گھنٹے تو بہت ہیں، اس نے جواب دیا۔ تو ایسا کرو کہ تم گاڑی پر ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ اور سامان لے آؤ۔ جی، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سہراب نے فاروقی کے اشارے پر طاہرہ بیگم کے ڈرائیور کو بلایا۔ دیکھو علیم حسین، تم مارتھا بی بی کے ساتھ چلے جاؤ، کچھ ضروری سامان لانا ہے، وہ لے آنا اور کوشش کرنا کہ جلدی لوٹ آنا۔ جی صاحب، اس نے مستعدی سے کہا۔ مارتھا، یہ کچھ روپے رکھ لو۔ سہراب نے پرس سے کھینچ کر کچھ نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ یس سر۔ اس نے روپے لے کر جیب میں ڈالے اور ایک نظر فاروقی کی طرف دیکھ کر علیم کے ساتھ باہر کو چل دی۔ فاروقی کو اس کی نظروں میں ساتھ چلنے کی خواہش رقصہ نظر آئی، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کا یہاں رہنا زیادہ ضروری ہے، اس لیے وہ آنکھوں کی کہی کو انسنی کر گیا۔ کمرے سے صوفہ ہٹا دیا جائے تو اچھا ہے، کلنگا نے کندھے پر لٹکتا تھیلا اتارتے ہوئے رائے ظاہر کی۔ سہراب یا فاروقی صورتحال پر بحث نہیں کر رہے تھے۔ سہراب نے کلنگا کی رائے کو حکم سمجھ کر بابا اور چوکیدار کو بلایا اور صوفے اور کرسیاں وغیرہ اٹھا دینے کو کہا۔ چند منٹوں میں کمرے میں صرف شمع کا بیڈ اور متعلقہ طبی سامان رہ گیا۔ ایک کونے میں فلور کشن ڈال دیے گئے اور ملازموں کو چھٹی دے دی گئی۔ بابا اور دوسرے ملازم تو سرونٹ کوارٹر میں چلے گئے اور چوکیدار گیٹ پر۔ کلنگا نے تھیلا ایک فلور کشن کے نیچے دبایا اور خود اس پر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں شمع پر جمی ہوئی تھی۔ فاروقی اور سہراب نے بھی فلور کشن پر ہی بیٹھنے کو مناسب خیال کیا۔ مارتھا کے آنے میں ابھی کچھ دیر تھی اور یہ وقت ان کو انتظار کے کٹہرے میں گزارنا تھا۔ اچانک شمع کسمسائی۔ سہراب سمیت سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سہراب جلدی سے اٹھا اور لپک کر شمع کے قریب چلا آیا۔ شمع کے چہرے پر بڑی عجیب سی کیفیت کے آثار تھے۔ اذیت اور خوف کا امتزاج صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اچانک اس نے جیسے کسی شے کو پرے ہٹانے کے لیے زور زور سے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ سہراب نے اس کے بازو پکڑ لیے۔ شمع جان، ہوش میں آ جاؤ جان، وہ اسے سنبھالتے ہوئے بولا۔ اسی وقت شمع کے ہونٹوں سے ایک دل خراش چیخ بلند ہوئی اور اس نے اتنے زور سے سہراب کو دھکا دیا کہ وہ کئی قدم پیچھے جا رہا۔ اگر وہ خود کو نہ سنبھال لیتا تو لڑکھڑاتا ہوا گلوکوز ڈرپ اسٹینڈ سمیت زمین بوس ہو گیا ہوتا۔ فاروقی نے آگے بڑھ کر شمع کو سنبھالنا چاہا تو ایک دم اس نے وحشت بھری آنکھیں کھول دی۔ پھر فاروقی پر نظر پڑتے ہی اس کی چیخوں کا سلسلہ مسلسل ہو گیا۔ وہ اسے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے عرفہ عرفہ چلا رہی تھی۔ فاروقی سمجھ گیا کہ اس وقت کلماشا نے فاروقی کی صورت پر عرفہ کا خول چڑھا دیا ہے اور شمع اس کی خوفناک جلی ہوئی کھال والے چہرے سے خوف زدہ ہے۔ وہ پلٹا اور سہراب کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ شمع جان، سہراب لپک کر قریب آیا اور کھیل شروع کر دیا۔ جانم سنبھالو، تم نہیں جانتی تمہاری یہ حرکتیں کس قدر نقصان دہ ہو رہی ہیں تمہارے اور میرے بچے کے لیے۔ اس فکرے کا ادا ہونا تھا کہ ایک دم شمع کی چیخیں رک گئیں۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو کر سہراب کے چہرے پر ٹک گئیں۔ خوف اس کے چہرے پر منجمد ہو گیا اور وہ حیرت اور استفسار کے انداز میں سہراب کو گھورنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ بڑی کمزور اور تھکی تھکی سی آواز میں بولی۔ کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ اتنی بے باکی سے بولی کہ سہراب سمجھ گیا کہ یہ اس کی اپنی آواز تو ضرور ہے مگر پوچھنے والا کلماشا ہے۔ ابھی کچھ نہیں ہوا مگر تمہارے لیے کچھ ٹیسٹ لیے گئے ہیں جن کی رپورٹ آنے سے پہلے ہی ڈاکٹر ارسلان نے شک ظاہر کیا ہے کہ تمہارا خوف اور دہشت کا یہ عالم بچے کی زندگی کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ وقت سے بہت پہلے ڈلیوری اب نارمل ڈلیوری ہو جائے، جس کے نتیجے میں یا تو بچہ ضائع ہو جائے گا یا ایسی نامکمل حالت میں پیدا ہوگا کہ وہ نہ زندوں میں ہوگا اور نہ مردوں میں۔ شاید اس کے بدن کی ادھوری شباہت تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے۔ نہیں، وہ اچانک ہی پھٹ پڑی۔ اس نے دائیں بائیں تکیے پر سر مارتے ہوئے بے اختیار آنسو بہانا شروع کر دیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرے لیے موت سے زیادہ بدتر صورتحال ہوگی۔ سہراب، مجھے اس سے بچاؤ، میرے بچے کو بچاؤ۔
सोहराब ने उसे बाहों में लेकर बिस्तर से ज़रा ऊपर उठा लिया और उसके चेहरे को अपने सामने लाकर वो शमा की आंखों का जायज़ा लेने लगा। और ये देखकर एक पल को उसका दिल ज़ोर से धड़क उठा कि उसकी आंखों के ऊपर किसी और की आंखें मुतहरक थी और उसने साफ देखा कि शमा की आंखों के ढेलों पर दूसरे ढेले बेताबी से हरकत कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि यह कलमाशा की आंखें थी जो शमा के अंदर से झांक रही थी। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जान, तुम्हें मेरा साथ देना होगा, वो उसके माथे पर बोसा देकर बोला। मैं करूँगी जो तुम चाहोगे, मैं करूँगी, बस मुझे अपना और तुम्हारा बच्चा सलामत चाहिए, वो तड़प कर बोली। बोलो मुझे क्या करना होगा। सबसे पहले तो तुम्हें खौफ और दहशत के इस खलगलाफ को खुद से उतार फेंकना होगा शमा जान। ये बच्चे की ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ा कातिल जहर है। मैं कोशिश करूँगी, उसने आहिस्ता से कहा। तुम जानते हो ना कि ये मेरे बस में नहीं है। मुझे खौफनाक ख्वाब दिखाई देती हैं तो मैं दहशत ज़दा हो जाती हूँ। बहरहाल अब मैं खुद पर काबू पाने की कोशिश करूँगी। कलमाशा की अय्यारी मुस्लिम थी। और दूसरी बात, सोहराब ने उसे सखात लगाते हुए कहा,